بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح صحیح مسلم کتاب الصلاۃ۔ اقامت کے دوران امام اور نمازیوں کے حی علی الفلاح پر کھڑے ہونے کی تحقیق۔ ہمارے زمانہ میں اس مسئلہ میں کافی بحث کی جاتی ہے کہ جب مؤذن اقامت کہے تو امام اور مقتدی اقامت کی ابتدا سے کھڑے ہوں، یا جب مؤذن حی علی الفلاح کہے اس وقت کھڑے ہوں۔ اور یہ بحث اس صورت میں ہے جب امام محراب یا مصلی امامت پر موجود ہو۔ ہم پہلے حدیث کی روشنی میں اس مسئلہ کا ذکر کریں گے اور مذہبی احناف کو بیان کریں گے، اس کے بعد باقی ائمہ کے مذاہب کا ذکر کریں گے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی اقامت کی جائے تو تم اس وقت تک نہ کھڑے ہو جب تک کہ تم مجھے دیکھ نہ لو۔ علامہ بدرالدین عینی حنفی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں متقدمین کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ لوگ نماز کے لیے کس وقت کھڑے ہوں۔ امام مالک اور جمہور علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں قیام کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، لیکن عام علماء نے یہ کہا ہے کہ جب مؤذن اقامت شروع کرے تو اس وقت کھڑے ہونا مستحب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کھڑے ہوتے تھے جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہتا تھا اور پھر امام اللہ اکبر کہتا تھا۔ اس کو امام ابن ابی شیبہ نے سوید بن غفلہ سے روایت کیا اور سعید بن مسیب اور عمر بن عبدالعزیز سے یہ روایت ہے کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو کھڑے ہونا واجب ہے، اور جب وہ حی علی الصلاۃ کہے تو صف برابر کر لیجیے، اور جب وہ لا الہ الا اللہ کہے تو امام اللہ اکبر کر۔ عام علماء کا مذہب یہ ہے کہ جب تک مؤذن اقامت سے فارغ نہ ہو امام اللہ اکبر نہ کہے۔ اور مصنف نے ہے کہ حشام نے مؤذن کے قد قامت الصلاۃ کہنے سے پہلے کھڑے ہونے کو مکروہ کہا ہے، اور امام شافعی جماعت کا مذہب یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ جب تک مؤذن اقامت سے فارغ نہ ہو اس وقت تک لوگ کھڑے نہ ہوں۔ امام ابو یوسف کا بھی یہی قول ہے، اور امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کے اس وقت لوگ کھڑے ہوں۔ امام ظفر کا بھی یہی قول ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا یہ قول ہے کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے اس وقت لوگ صفوں میں کھڑے ہوں، اور جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہے تو امام اللہ اکبر کہے، کیونکہ مؤذن شرعاً امین ہے اور اس نے نماز کے قیام کی خبر دی ہے تو اس کی تصدیق واجب ہے۔ اور جب امام ماجد بن داؤد جمہور کا مذہب یہ ہے کہ لوگ اس وقت تک کھڑے نہ ہوں جب تک کہ امام کو دیکھ نہ لیں۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے نماز کی اقامت کہی گئی تو ہم کھڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہم نے صف درست کر لی۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کی اقامت کہی جاتی، پس ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے صفوں کو درست کر لیتے۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کی اقامت کہی جاتی ہے اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی جگہ پر کھڑے ہونے سے پہلے صفیں درست کر لیتے۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ سورج کے زوال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان دیتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک سے باہر آنے سے پہلے اقامت نہ کہتے۔ جب آپ باہر آتے اور وہ آپ کو دیکھ کر اقامت کہتے۔ ان روایت کے صحیح بخاری کے مذکور حدیث سے تعارض ہے، اور ان میں تطبیق اس طرح ہے کہ حضور کے آنے سے پہلے صفیں درست کرنے کے واقعات ایک یا دو مرتبہ کسی عذر کی وجہ سے یا بیان جواز کے لیے ہوئے، یا یہ پہلے کے واقعات ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تم اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک کہ مجھے دیکھ نہ لو۔ علامہ نووی نے بھی ان احادیث کے جواب میں یہ لکھا ہے کہ یہ بیان جواز عذر کی وجہ سے ہے، عذر کی وجہ سے ایک یا دو مرتبہ کے واقعات ہیں، یا یہ پہلے کے واقعات ہیں، اور بعد میں آپ نے پہلے کھڑے ہونے سے اس حدیث میں منع فرما دیا تم اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک مجھے دیکھ نہ لو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی یہی جواب ذکر کیے ہیں۔ عالمگیری میں ہے اگر امام کے علاوہ کوئی اور شخص اذان دے اور نمازی امام کے ساتھ مسجد میں ہوں تو جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تب امام اور نمازی کھڑے ہوں،
ہمارے تینوں اماموں کے نزدیک یہی صحیح ہے۔ علامہ شرم بلالی لکھتے ہیں نماز کے مستحبات میں سے یہ ہے کہ جب اقامت کہنے والا حی علی الفلاح کہے تو نمازی امام کھڑے ہو جائے، بشرطیہ کہ امام محراب کے قریب حاضر ہو، کیونکہ مؤذن نے کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے، اس لیے اس پر عمل کیا جائے۔ اور اگر امام حاضر نہ ہو تو جس صف کے پاس امام گزرے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں۔ علامہ طحطاوی لکھتے ہیں جب مؤذن نے اقامت شروع کی اور اس وقت کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا تو وہ بیٹھ جائے اور کھڑے ہو کر انتظار نہ کرے، کیونکہ یہ مکروہ ہے۔ مضمرات اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ اقامت کے شروع میں کھڑا ہونا مکروہ ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں۔ حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا مستحب ہے، اس لیے اس سے پہلے کھڑا ہونا مستحب کے خلاف ہے۔ اور حاشیہ طحطاوی اور اسی طرح عالمگیری میں جو اس کو مکروہ لکھا ہے، اس سے مراد مکروہ تنزیہی ہے اور دراصل یہ خلاف اولیٰ ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ مستحب کے ترک پر ملامت نہیں کی جاتی، مستحب کے ترک پر ملامت نہیں کی جاتی، اس لیے جو لوگ اقامت کے وقت پہلے سے کھڑے ہو جائیں ان کو ملامت نہیں کرنا چاہیے، اور مستحب کے ساتھ واجب کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کسی مستحب کو ترک کرنے میں اتنی قباحت نہیں ہے جتنی کسی مستحب کو واجب قرار دینے میں قباحت ہے۔ اگر کچھ لوگ حی علی الفلاح پر اٹھنے والوں کو ملامت کریں کہ یہ دیر سے اٹھتے ہیں اور ان کے کاموں کی ابتدا میں کھڑا ہونا چاہیے، ساتھ یہ اور زیادہ مذموم ہے۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہے اس وقت کھڑے ہونا مستحب ہے۔ علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں امام شافعی اور ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ جب تک مؤذن کا اقامت سے فارغ نہ ہو اس وقت تک کسی کا کھڑا نہ ہونا مستحب ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں اقامت کے وقت لوگ کب کھڑے ہوں، میں نے اس مسئلہ میں کسی حد کو نہیں سنا، البتہ میری رائے یہ ہے کہ یہ لوگوں کی طاقت پر موقوف ہے، کیونکہ بعض کا بدن بھاری ہوتا ہے اور بعض کا ہلکا، اور سب لوگ ایک آدمی کی طرح نہیں ہوتے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔